عمران خان نے 2-3 مہینے لگاتار لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا، یہاں جلوس نکالے، یہاں لوگوں کو اکٹھا کیا ہر شہر میں، اور یہ کہتا رہا کہ سب کو پتہ ہے اس ملک کے عوام کو کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر جو ہے وہ چیف آف سٹاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ سن لیں۔ یہ ISI کا ڈائریکٹر تھا جنرل، اور یہ جب اس نے عمران خان کو، ایکس وزیر اعظم جو تھا، اس کو کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے، کہ جب آپ کے گھر انگوٹھیوں اور ہیروں کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں کہ اتنے کیرٹ کا ہیرے کی انگوٹھی دو تو ہم تمہارا یہ کام کرا دیتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اس نے کہا کہ بھئی ایران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جی یہ انہوں نے سوال کیا کہ جی پاکستان کی طرف سے بھی مداخلت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل درست ہے کہ ادھر سے بھی مداخلت ہوتی ہے۔ تو جی یہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل یہ عاصم منیر نے کہا، انہوں نے کہا آپ کو ایسی ہاں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ملک پہ ذمہ داری عائد ہو۔ تو عمران خان نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس شخص کو میں نے ٹرانسفر کیا ہوا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے میری کرپشن کا جو کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس شخص کے وہ خلاف تھا۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ کمپرومائز کر لو، سارے پارٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں، یہ اسمبلی میں اس کو کہتے تھے آ جاؤ وہاں بات کرو، میاں نواز شریف نہیں مانا اس بات کو۔ یہ تو یہاں تک تیار تھے کہ اس کو مہینے 2 مہینے، مہینہ، سال، 4 سال کی ایکسٹینشن دے دیں باجوے کو، اور اس کے بعد نیا چیف آف سٹاف آ جائے۔ لیکن یہ بھی کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے، وہ ایگری نہیں کیا، اور اس ایگری نہ کرنے سے اس کے لیے اس کو جو لے کے آیا وہ وہی لے کے آیا، اور یہ جو چھوڑ ڈال رہا تھا کہ جی یہ باہر بیٹھا ہوا یہ لے کے آ رہا ہے، یہ کنوکٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس کیس میں وہ کنوکٹ ہوا بے گناہ آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ میاں نواز شریف کمپرومائز نہیں کر رہا، اور اس نے نہیں کمپرومائز کیا، وہ لے کے آیا، اور اسے لے کے آیا، سارا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، اس کا کیا تاثر یہ نہیں بنے گا کہ آئندہ آرمی کو مستقل طور پہ نون لیگ کے حق میں دیکھا جائے گا اور PTI کے مخالف؟ میاں صاحب کہاں سے پتہ چلتا ہے چیف آف سٹاف کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہیں سے لگتا ہے کہ الیکشن میں سپورٹ کر رہا ہے، فوجی بیچ میں بیٹھتے ہیں، ووٹ ڈلواتے ہیں، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پارٹی کو دیتے ہیں، جیسے عمران کو دیتے تھے کہ چلو ادھر جاؤ بکریوں کی ریوڑ کی طرح۔ جب یہ کام وہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے لوگ سمجھیں گے کہ یہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ عمل ثابت کرتا ہے کہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک بات آپ کو وضاحت کروں بطور پولیٹیکل ورکر کہ میاں نواز شریف کو آئندہ الیکشن میں ضرورت نہیں کسی ادارے کی، اور نہ ماضی میں اس نے کسی کی ضرورت محسوس کی الیکشن میں، اس کو ضرورت نہیں، وہ خود الیکشن جیت جائے گا۔ اور جس کے خلاف وہ لڑتا رہا، ہر اپنے 3 وزارت عظمیٰ اس نے گنوائی، اس بات کے گنوائی کہ وہ کہتا تھا کہ دخل نہ دو سیاست میں، یہ ادارہ یہ آئین کے تحت ایکٹ کرے، جو اس کے اختیارات ہیں اس کے تحت ایکٹ کرے۔ تو اسے کیا ضرورت ہے کہ نون لیگ اس ادارے کی، جو ادارہ برملا کہہ رہا ہو کہ ہم نے اب سیاست میں حصہ نہیں لینا، اس کو تب عمران خان کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نیا چیف آف سٹاف آ گیا، لیکن اب یہ کریں، اب یہ کریں، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے تاریخ لے کے دو الیکشنوں کی۔ کس کو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیاست میں دخل نہیں دینا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کریں، آپ کو دخل دینا پڑے گا، کیونکہ بطور ادارہ یہ ملک ہے، اس میں آپ کو دخل دینا پڑے گا، اس لیے مجھے تاریخ لے کے دو۔ تو میاں نواز شریف کو جو اس کا سربراہ نون لیگ کا وہ ہے، اسے ضرورت نہیں، وہ ویسے جیت جائے گا الیکشن۔ اچھا احسان بھائی صاحب، ایک خاص جنرل
आसम मुनीर के लिए इमरान नाखुश था, नाराज था। क्या मुस्लिम लीग के पास ऑप्शन नहीं था कि वो इसको छोड़ के किसी दूसरे जनरल को आर्मी चीफ बना देती? इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के इम्कानात बढ़ जाते। अगर मियाँ साहब पॉलिटिकल इस्तेकाम अगर ब्लैक मेलिंग के तहत आना है तो फिर इस किस्म के इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। एक शख्स ब्लैक मेल कर रहा हो कि ये चीफ ऑफ स्टाफ, ये जनरल चीफ, और है भी जनरल कौन, सीनियर तरीन, ये जनरल नहीं आएगा चीफ ऑफ स्टाफ, फलां को ले आओ या किसी और को ले आओ, तो फिर 9 पार्टियां 10 पार्टियां जो मुल्क में हुकूमत कर रही हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, एक शख्स की ब्लैक मेलिंग में आकर उस शख्स को चीफ ऑफ स्टाफ ना बनाए तो फिर ये मुल्क चल नहीं सकता। अच्छा, एक ख़ास जनरल को नज़रअंदाज करके, जो कि माजी में होता रहा है, अगर एक ऐसे जनरल को ले आया जाता है जिसकी बुनियाद पे इमरान भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लाइन पे आ जाता है और जिसके नतीजे में पॉलिटिशियन के अंदर जो एक शख्स को मियाँ साहब मेन स्ट्रीम में लाने की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज़रूरत नहीं होती। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर जमहूरियत के लिए वो खुद आता है मेन स्ट्रीम पर, और वो सियासत उस वक्त कर सकता है कि जब वो मेन स्ट्रीम पर आए। अगर किसी को लाना पड़ता है तो फिर मैं ये सीधी बात करता हूँ, फिर वो सियासत ना करें, लाने वाले फिर कोई और काम कर लें। बहुत शुक्रिया एहसान भाई साहब।